بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا امیر المومنین، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا امیر المومنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، تو قصاص دینا پڑے گا، یعنی خون کا بدلہ خون۔ کوئی قرار نامہ نہیں لکھا گیا اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے، نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مطلب ہی کیا؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو، اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے۔ کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ کرام پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگاں جائے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر
التجا भरी नजरों से नौजवानों की तरफ देखते हैं, माफ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं, ऐ लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी जमानत दे? हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़ुहद सिद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं जमानत देता हूँ इस शख्स की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना अटल फैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों न किया हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं, जानते हो इसे? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नहीं जानता। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तो फिर किस तरह जमानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा, इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। कुछ जरूरी तैयारियों के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और फिर इसके बाद क़िसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गरज से लौटकर वापस आने के लिए, और फिर 3 रातों के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भला कैसे इस अमर को भुला पाते। उन्होंने तो एक एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में असलात व जामिया की मुनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का क़िसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीस देखने के लिए जमा हो चुका है। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ लाते हैं और आकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुख्तसर जवाब देते हैं, मुझे कोई पता नहीं है या अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज्यादा तेजी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हू का आलम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में बसते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देर न करें, काट कर अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दें। लेकिन इधर मामला अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है, कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात व वाक़यात के मुताबिक नहीं और ना ही ज़मान व मकान को बीच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो जामिन की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चंद लहजात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह से अल्लाहु अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाहु अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था,
وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔